ہم نے ابھی تک سنت غیر موقدہ 4 رکعت سنت جو فرض سے پہلے پڑھتے ہیں فرض کے بارے میں سیکھ لیا اور فرض جان لیا، اور سنت اور فرض دونوں ہم نے جانا، اور یہ سنت موقدہ بھی ہم نے جان لیا اور نفل بھی ہم نے جان لیا، سمجھ لیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں وتر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ وتر کے بارے میں۔ تو وتر کیا رکعت نماز ہے؟ 3 رکعت نماز ہے۔ کیا رکعت نماز ہے؟ 3 رکعت۔ تو شروع کی 2 رکعتوں میں وہ بتایا ہم نے، پروسیس وہی رہے گا، یعنی الحمدو کے بعد سورت ملانا ہے۔ تو تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ وتر کی تیسری رکعت میں بھی سورت ملا کے پڑھتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں بھی سورت ملاتے ہیں۔ تو اس میں بھی سورت ملا لی ہم نے، جیسے عام طور سے عموماً زیادہ تر لوگ اذا جاء سے لے کے سورہ اخلاص تک پڑھتے ہیں۔ اذا جاء، تبت یدا اور سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، 3 صورتیں لوگ لے لیتے ہیں اور ان تینوں صورتوں کو لوگ اس میں پڑھ لیتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد، الحمدو کے بعد سورت ملانے کے بعد کیا کریں گے؟ دوبارہ تکبیر کہیں گے، دوبارہ تکبیر کہیں، کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ اکبر کہیں گے۔ تکبیر کہیں گے یعنی اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر جب کہہ دیں گے، اللہ اکبر اب کہہ کر ہاتھ اوپر اٹھائیں گے۔ یوں باندھے ہیں آپ، الحمدو پڑھی، سورہ اخلاص پڑھ لی، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ یوں کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر دوبارہ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں گے؟ اب دعا پڑھیں گے، دعائے قنوت۔ کیا؟ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، بائی دا وے کوئی انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ دعائے قنوت اسے یاد نہیں ہے، تو پہلے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، ٹھیک ہے؟ متعدد دعائیں ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعائے قنوت یاد کی جائے، جسے یاد نہ ہو، جب تک وہ یاد نہ ہو جسے یاد کرتا رہے، جب تک یاد نہ ہو تو دوسری دعا بھی، ادروائز کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب دعا پوری پڑھ لی، دعا پڑھ لی، کیا پڑھ لی؟ دعا بھی اس نے ریڈ کر لی، پڑھ لی۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ دعا پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ رکوع کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اب وہ رکوع کر لے گا اور پھر اپنی نماز کو پورا کریں گے، جیسے اور نماز پوری کرتے ہیں۔ تو اس وتر کی نماز میں یہ فرق ہے۔ اس کی تیسری رکعت میں الحمدو کے بعد سورت ملانے کے بعد میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہنا ہے اور ہاتھ اٹھانا ہے۔ تکبیر کہنے کے بعد آپ کو کوئی دعا پڑھنا ہے، دعائے قنوت پڑھنا بہتر ہے، اور یہ یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ تیسری رکعت پوری کریں گے۔ تو یہ ہو گئی وتر کی نماز۔ اب وتر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ پھر 2 رکعت نفل، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پڑھنے کا وہی رہے گا جیسے یہ والے نفل تھے۔ تو 2 رکعت نماز نفل ہو یا سنت ہو، سنت غیر موقدہ ہو، سنت موقدہ ہو، فرض ہو، کوئی سی بھی 2 رکعت نماز ہو، اس میں الحمدو کے بعد دونوں میں سورت ملانا ہے۔ اور اگر ملانا نہ ملانے کا مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب 2 سے زائد رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہو گئی آپ کی ٹوٹل کتنی رکعتیں؟ جوڑو، 4 + 4 8 ہو گئی۔ 8 میں 2 پلس کرو، کتنے ہو گئی؟ 10، اور 10 میں 2 پلس کرو، کتنے ہو گئے؟ 12، اور 12 میں 3 پلس کرو، کتنے ہو گئے؟ 15، اور 15 میں 2 پلس کر دو، کتنے ہو گئے؟ 17۔ تو 17 رکعتیں ہو گئی آپ کی ٹوٹل، کل رکعتیں 17 ہے۔ 17 مطلب
17। تو یہ 17 رکعت کی نماز ہے عشاء کی، اس نماز کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ اس نماز سے پہلے سو جانا مکروہ ہوتا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سونا چاہیے۔ جو بھی کوئی بھائی سویا کرے عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرے۔ جو انسان ایسا کرتا ہے وہ انسان متعدد بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور اس کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے عشاء کی نماز کو مکمل کر لیا ہے۔ تو عشاء کی نماز آپ جان چکے ہیں، ان کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔